الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اور آپ تلاوت کریں ان لوگوں پہ ابراہیم علیہ السلام کی خبریں اور ان کی زندگی کے وہ گوشے جو انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کرتے ہوئے گزارے کہ سجدے اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ان خبروں اور ان باتوں کی آپ تلاوت کریں اور انہیں پڑھیں ان پر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے یعنی والد سے اور اپنی قوم سے یہ کہا ما تعبدون، یہ کیا عبادت ہے جو تم کرتے ہو، یا یہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، یہ عبادت کیسی اور یہ چیزیں کیسی جن کی تم عبادت پوجا کر رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ ان کا جو والد تھا وہ ہاتھوں سے بت تراشتا تھا، خود صنم تراش اور بت تراش ان کی خراش کر کے پھر ان کو بیچ دیتا تھا، اور خود بھی بتوں کو ہی وہ عبادت کے لائق سمجھتا تھا۔ یہاں لی ابی ہی سے مراد والد ہی ہیں، بعض اس سے مراد چچا لیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کا باپ جو ہے وہ اس طرح بت تراشی اور بت کی پرستش اور اس کی عبادت اور بندگی نہیں کر سکتا۔ بہر غرض یہاں اللہ تعالی نے والد کا لفظ بولا ہے۔ اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انبیاء کی عزتیں بڑی ہی نرالی ہوتی ہیں، اور اگر اس جملے سے عزت میں فرق آتا تو قرآن مجید میں یہ جملہ نہ آتا۔ باپ سے بھی پوچھا اور اپنی قوم سے بھی پوچھا، دونوں سے۔ قالوا نعبد، سب نے آگے سے یہ کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اصنامن، بتوں کی جو ہم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، تو ان کو ہم پھر سامنے رکھ لیتے ہیں۔ فنظل لہا عاکفین، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں لہا، ان کے پاس، عاکفین، ایک مضبوطی استقامت کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں، تو خاصی دیر ہم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ عاکف اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تھوڑا بہت ٹائم نہیں ہم ان کو دیتے، ہم ان کو خاصا وقت دیتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ کسی کو راضی کرنا اور کسی معبود کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے جائیں۔ عبادت وہ ہے جو پورے سکون سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تکبیر سن لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز کھڑی ہونے لگی، اور تم جلدی سے قدم اٹھانے لگو اور بھاگنے لگو، یہ میں تم کو منع کرتا ہوں۔ جب تم تکبیر سنو تو تکبیر سن کے پھر جلدی نہ کرو، اطمینان اور وقار سے آؤ، جو مل جائے ٹھیک ہے اسے ادا کر لو، جو رہ جائے اس کو بعد میں فاتمو، پورا کر لو۔ تو سکون سے، اطمینان سے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، اور انسان اس کے دربار پہ، پنجابی میں کہتے ہیں ڈھیری سٹ دینا، اس کے سامنے ڈھیری پھینک کے بیٹھے، پھر اس سے مرادیں مانگے۔ اب یہ غلط عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، لیکن عاکفین، جی لگا کے کر رہے ہیں، مگر سے نہیں بھی گئے تھے ہمیں پھونک ماری، 2-4 موم بتیاں بالیاں واپس آ گئے، نہیں، خم ٹھونک کے پورا عاکفین۔ ہم تو فانا ذلہ یا ذلو کا مطلب ہوتا ہے بیٹھ جانا، ہو جانا، کہ ہم تو اعتکافیے ہی بن چکے ہیں، کہ ہمارا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ بندہ کون ہے جو وہاں بتوں کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، ہماری پہچان یہ بن چکی، بلکہ ہم ہو گئے ہیں۔ ذلہ یا ذلو کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ
اصبح اور ذلہ یہ ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اصبح الفقیر غنیا، غنی جو فقیر شخص تھا نا وہ غنی ہو گیا ہے. فنظل لها عاکفین، جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کا مجاور معروف ہو گیا ہے، اس کا تعارف ہی ہو گیا. وہ جو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو نماز بڑے سکون سے پڑھتا ہے، یہ تعارف بن جاتا ہے انسان کا. تو ہم تو بھائی اتنی محبت سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارا تو تعارف ہی یہی ہے. اس الفاظ میں گویا کو وہ مزید چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تو اکیلی عبادت کی بات کرتا ہے، ہم تو معروف ہی اس نام سے ہیں، ہم تو کھاتے ہی ان کے نام کا ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کہا تو ایمانداری سے مجھے میری بات کا جواب دو کہ جب تم انہیں آواز دیتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ هل يسمعون، کیا یہ سنتے ہیں تم کو اذ تدعون، جب تم انہیں کوئی ندا دیتے ہو، کوئی آواز دیتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ بھی یہی نہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے کہ جب ہم آواز دیتے ہیں، قرآن مجید نے قبروں والوں کا بھی تذکرہ کیا کہ جو زمین کے اندر لیٹے ہوئے یہ تمہاری آواز سنتے ہیں. اور درباروں کے مجاور اور گدی نشین یہ کہتے ہیں کہ یا خواجہ قوم کی مشکلات حل کر دیجئے. نعوذ باللہ ساتھ یہ جملہ کہہ رہا کہ آپ دلوں کے حالات بہتر جانتے ہیں. کفر ہے، شرک ہے، وہ قبر کے نام پہ ہو یا کسی بت کے نام پہ ہو. کیا یہ جب تم انہیں ندا دیتے ہو تو یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، کبھی انہوں نے تمہارا نفع کیا ہے؟ او یضرون، یا کبھی تمہارے کہنے پہ کسی کا نقصان کر دیا ہو انہوں نے؟ کہنے لگے نہیں، یہ ایسا دی گل تو کوئی نہیں ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ساڈے بڑے میں کرتے رہے، بڑوں کو دیکھا ہے کرتے ہوئے، ابا جی ایسے کرتے تھے. ابا جی سے پوچھا، وہ کہتے میرے ابا جی ایسے کرتے تھے. ہم نے دادا جی کو دیکھا، ہم نے اپنے ابا جی کو دیکھا، ہم نے چچاؤں کو دیکھا، اپنے امزادوں کو دیکھا، تاؤں کو دیکھا، تو یہ سارے پاگل تھے. کوئی ایسی بات نہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ بات کا جواب دیتے ہیں، نہ کوئی نفع ہے نہ نقصان ہے. بس ہم نے آباءنا کذالک یفعلون، اپنے بڑوں کو وجدنا پایا وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم بھی ایسے کرتے ہیں. بریلوی کا بیٹا بریلوی کیوں ہے؟ ابا جی بریلوی ہیں. اہل حدیث کا بیٹا اہل حدیث کیوں ہے؟ ابا جی اہل حدیث ہیں. رواجی اہل حدیث ہو، رواجی بریلوی ہو، دونوں برابر ہیں. اللہ کو وہ مسلمان چاہیے جو علی وجہ البصیرت مسلمان ہو. اگر کوئی شخص اس وجہ سے اہل حدیث ہے کہ اس کا ابا اہل حدیث تھا، اس کی اہل حدیثی کام نہیں آنے. وہ خود پڑھے، بصیرت ہے، دل سے اعتراف کرے سچ مچ کہ اللہ میں نے پڑھ کے پرکھ کے قرآن کی ایک ایک آیت اور یہ کائنات کا چپا چپا ایک ایک جڑی بوٹی یہ تیری ذات کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دیتی ہے. میں اس لیے اہل حدیث نہیں کہ میرا ابا اہل حدیث ہے، میں اس لیے اہل حدیث ہوں کہ قرآن سارا تیری دعوت دیتا ہے، حدیث ساری تیری دعوت دیتی ہے، ایک ایک آیت تیری وحدانیت پہ دال ہے. میں علی وجہ البصیرت مسلمان ہوں، میں سمجھدار مسلمان ہوں، اور میں پوری فکر اور تدبر کے ساتھ. قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ تم قرآن مجید پہ غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ کوئی تالے لگے ہوئے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے؟ اب یہ چیز جو نقصان کیا کرتی ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ میرے بڑے یہ ہیں، مثلا مثال آپ اہل حدیث کی مثال لے لیں، میرا ابا اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث، پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک ہے کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا ایک شخص رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کی دلیل بھی اس کو مبارک، اس کا عمل بھی اس کو مبارک کہ وہ یہ کام دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہے. ایک شخص ایسے کسی کو دیکھ کے یہ عمل شروع کر دے. دیکھ کے کس کو شروع کیا جا سکتا ہے؟ صرف اللہ کے رسول کی ذات کو. صلو کما رأیتمونی اصلی. اور باقی کائنات کے لیے قانون کیا ہے؟ ندور مع الدلیل حیث دارت. یہ پوری کائنات کا متفقہ قانون ہے کہ ہم سارے دلیل کے ساتھ ہیں. دلیل جہاں گھومے گی ہم گھوم جائیں گے، دلیل ہمیں جہاں لے کے جائے گی ہم وہاں جائیں گے. تو یہ جو فلسفہ ہے کہ بڑوں کو دیکھ کے ان کی غلطی کو بھی قبول کر لینا، اس کی اللہ نے حوصلہ افزائی نہیں کی. قرآن و سنت کو پڑھنا پرکھنا، اور الحمدللہ ہمارے منبر و محراب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پوچھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے،
تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے، اگرچہ آج کل کچھ سستی ہے، جیسے عبدالصمد معاذ صاحب نے وہ ناصر مدنی کے بارے کالم لکھا تھا، اس نے کہا ناصر مدنی تجھے مبارک ہو کہ تو نے مسلک کا بیڑا غرق کر دیا، لاکھوں بندے یہ کام نہیں کر سکے، تو اکیلے نے یہ کام کر دیا کہ ہمارے سٹیج پہ اگر کوئی بندہ آ جاتا تھا تو بابے اسے ہلنے نہیں دیتے تھے اگر غلط بات کرتا تھا، تو نے ایسا رش کا لوگوں کے ذہن پہ تاثر قائم کیا ہے کہ وہ اس رش کے شہر میں آ کے تجھ سے پوچھتے نہیں کہ تو نے کیا بک بک کی ہے، بندے تو آئے نہیں نا۔ بڑا تفصیلاً لکھا اس نے اور بہت اچھا لکھا ہے، لگا مبارک ہو اہل حدیثوں کو، خاص طور پہ اس کو مبارک ہو کہ جس اکیلے نے لاکھوں بریلوی مل کے ہمارا بیڑا غرق نہیں کر سکے، کروڑوں دیوبندی مل کے بیڑا غرق نہیں کر سکے، اس اکیلے نے کروڑوں بریلویوں اور کروڑوں دیوبندیوں کو اکیلے نے کر دیا۔ یہ اس سٹیج کا اعزاز ہے کہ یہاں دلیل چلتی ہے، اور اس سٹیج کو برقرار رکھنا یہ ہماری عزت ہے، ہمارا فخر ہے، اور قیامت کے دن یہی چیزیں ہمیں امتیازی مقام عطا کریں گی۔ اسی چیز کی بنیاد پہ ہماری پرکھ ہوگی کہ یہ کس کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح غور سے سنیں اور زندگی بھر اس حدیث کو یاد رکھیں۔ فرمایا کہ اللہ آواز لگائیں گے، بھئی جو جس کی باتیں مانتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے، تو جس کے دل میں جس کی عقیدت تھی، جس کی وہ تقلید کرتا تھا، اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ آپ عظیم اختر کی تقلید نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے جو قرآن کی بات آپ تک پہنچتی ہے اس پہ آپ عمل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی بھائی کو اختلاف ہو جاتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی دلیل ہے، لیکن ہم نے بھی بات دلیل سے کی ہے، آپ پہ تقلید واجب نہیں ہے، جس دلیل پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے آپ اس کو منتخب کر لیں، گویا کہ وہ نہ عظیم کے ساتھ ہے نہ اس بندے کے ساتھ ہے جس کی وہ بات کر رہا ہے، وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے کہ جو جس کے ساتھ تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا میدان حشر خالی ہو جائے گا، جو جس کے ساتھ تھا، اعتقاد رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا، اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو کچھ لوگ خاص ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے، تو آواز آئے گی کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ جی ہم نے ساری زندگی کسی کو کوئی حیثیت نہیں دی سوائے تیری پاک ذات کے، ہمارے سامنے جب تیرا نام آتا تھا نا ہم سرنڈر ہو جاتے تھے، تیرے رسول کا نام آتا تھا سرنڈر ہو جاتے تھے، سب سے پہلے ترجیح ہم نے تیری بات اور تیری ذات کو دی، اس کے بعد ترجیح تیرے حبیب کی ذات اور تیرے حبیب کی بات کو دی۔ ہمارے نزدیک خاندان، قوم، قبیلہ، کوئی حشمت یشمت والا بہت بڑا سکالر، اس کی حیثیت نہیں تھی، ہمارے نزدیک حیثیت اس کی تھی جو ہمیں تیری باتیں بتاتا تھا، اصلاً ہم تیرے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ اس وقت ٹوٹل کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کے مرنے والے آخری بندے تک سب سے عزت والا گروہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہم دلیل کے ساتھ تھے، ہم قرآن کے ساتھ تھے، جب قرآن کی آیت آتی تھی پھر ہم پھرتے تھے، پھر مانتے تھے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات سن کے ہم مانتے نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے پاس خود تشریف لائیں گے، یہ ہے وہ اعزاز کی بات جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس خود تشریف لائیں گے، اس گروہ کے پاس تشریف لائیں گے، ان بندوں کے پاس تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آ کے فرمائیں گے دیکھو اگر تم اللہ کے ساتھ تھے نا تو پھر آؤ، تمہیں لینے کے لیے میں اللہ آیا ہوں۔ اور حدیث کے اگلے جملے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تشکل میں آئیں گے، ایسی حیت میں آئیں گے کہ وہ پہچان نہیں سکیں گے، تو ایک شخص ان میں سے یہ کہے گا کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا، کیا واقعہ ہی اللہ ہیں، اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو وہاں پھر جملہ ہے یوم یکشف عن ساقیہ، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کے پھر اپنا تعارف کروائیں گے، تو یہ ساری کائنات پھر سجدے میں گر جائے گی، اللہ کے سامنے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا اعزاز ہے کہ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہ انسان کی ناراضی اللہ کی وجہ سے ہو، انسان کسی کا اکرام اس وجہ سے کرے کہ وہ ہمیں اللہ کا قرآن سناتا ہے، قرآن کی باتیں سناتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے۔ تو یہ بات کہ قوم قبیلے کی بات کرنا کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے فلاں ایسا کرتے تھے، فلاں ایسا کرتے تھے، اس کی قرآن و سنت کے احکام اور دلائل میں کوئی جگہ نہیں۔
پھر فرمایا کہ افرأیتم ما کنتم تعبدون، کبھی غور سے کام لے لیا کرو کہ جو تم یہ عبادت کر رہے ہو یہ بنتی بھی ہے کہ نہیں. ہمارے اس شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ جو تم کام کر رہے ہو ساری زندگی ان پیروں فقیروں کے نعوذ باللہ پیچھے لگ کے. اب ڈاکٹر راہل قادری بڑا ذمہ دار آدمی، پڑھا لکھا آدمی، تعارف ہے ایک حدیث کے حوالے سے کام ہے، لیکن جو مشرک ہوتا ہے نا اس کے پاس مت اور عقل نہیں ہوتی. قوالی کی محفل ہو رہی ہے، ساز بج رہے ہیں، نعوذ باللہ کفریہ شرکیہ جملے. تازہ پروگرام پچھلے ہفتے کا دھمالیں اور چمٹا اور طبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں آلات سرنگی توڑوں، اور یہ تصوف کے نام پہ، دین کے نام پہ اس رسول کا نام ڈھول اور تاب اور طبلے پہ پیش کرتے ہیں جو اسلام کے مخالفین کا شیوا ہے، اسلام کے مخالفین کا طرز عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گانوں کا شیدائی ہے اسے ڈر جانا چاہیے اس دن سے پہلے کہ جب اللہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا. تو گانا اس وقت گانا بنتا ہے، موسیقی اس وقت موسیقی بنتی ہے جب کسی غزل کے ساتھ ساز ملتا ہے، مضراب ملتا ہے، تناب ملتی ہے. اکیلا ہو تو وہ شاعری ہوتی ہے، اکیلا ہو تو وہ شاعری ہوتی ہے، ساتھ ساز مل جائے تو اسے گانا اور موسیقی کہتے ہیں. اور اس گانے اور موسیقی کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا. ہم تو کسی قوالی کے قائل نہیں ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسا ہوا، نہ اس طرح کے عرس ہوئے، نہ اس طرح قبریں بنائی گئیں، نہ اس طرح قبروں پہ مشکل کشائی کے لیے حاضری دی گئی. سب سے مشکل وقت رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ آیا. کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی اسلام سے مرتد ہونے لگا. جگہ 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 انفرادی طور پہ جھنڈے بلند ہو گئے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں اس طرح افراتفری پھیلا دی گئی. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں اللہ کے دربار کا رخ کر کے وہاں 2 رکعتیں ادا کی، نفل پڑھے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سے نصرت مانگی. کائنات کے امام کی قبر موجود تھی، لیکن کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 2 سالوں میں ایک دن بھی قبر کا دروازہ کھلوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مشکل کشائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اگر اس طرح قبروں پہ عرس منانا اور اس طرح ڈھول ڈمکا کرنا یہ اچھی بات ہوتی تو یقیناً صدیق اکبر اللہ کے رسول کی قبر پہ ضرور ایسا کرتے. تو یہ دلائل نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ خرافات ہیں. ان خرافات سے جو پاک منہج ہے وہ منہج ہمارے پاس ہے الحمدللہ. میں اصلاً آپ کے سامنے، اپنے نمازیوں کے سامنے اور ان طلباء کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اس منہج خالص کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ہر شرط پہ کرنی ہے، ہر قیمت پہ کرنی ہے. ہم نے جس طرح ستھرا دین اپنے تحقیق ریسرچ مشائخ سے لیا ہے، اس طرح ہم نے ستھرا دین اپنی نسلوں کو منتقل کر کے جانا ہے. یہ ہماری انشاءاللہ کامیابی ہے، اللہ کی قسم یہ ہماری کامیابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کامیاب کہا، فرمایا میری امت کا وہ شخص کامیاب ہے کہ وہ میرے دین کو جیسے لیا پھر اس کے بلغوا انی ولو آیا نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها ووعاها واداها کما سامعها. ایک میری حدیث جس طرح سنی اسی طرح آگے پہنچا کے آ گیا. کائنات کا رب قیامت کے دن اس چہرے کو ناکام، نادم، رسوا اور سیاہ ہونے سے محفوظ رکھے گا. اس کے چہرے پہ نور ایسے مچل رہا ہوگا جیسے آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، ستارے مچلتے ہیں کہ یہ بندہ ایک حدیث جس طرح سنی اسی طرح دے کے آیا. اور ایک شخص پورا دین ریسرچ والا آگے منتقل کر کے جائے، خرافات کو خرافات کہے، بد اعتقادی کو بد اعتقادی کہے، صحیح کو صحیح کہے اور منہج کی حفاظت کرے، اس منبر و محراب کی حفاظت کرے. وہ شخص اتنی بڑی مبارکباد کا مستحق ہے، وہ پھر اتنی بڑی مبارکباد کا مستحق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو لینے کے لیے اللہ خود تشریف لائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اور یہ مرتبہ. اور فرمایا اس حدیث میں آگے، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی صحیح البخاری میں، اس میں پھر آگے جا کے ایک بڑا مزیدار تذکرہ آتا ہے کہ جگہ جگہ رشک اور ان کے تذکرے اور ان کی تعریفیں اور منہ میں انگلیاں کہ نبی بھی سجدے ہیں اور رو رہے ہیں اور ان کے مقام پہ رشک ہو رہا ہے کہ یار ان کو یہ اعزاز مل گیا، ان کو یہ عزت مل گئی. ہاں لیکن جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے کو تکتا تھا، کسی اور کو مشکل کشا مانتا تھا، اگر سے سجدہ کرتا تھا، سجدہ کرنے لگے گا اس سے سجدہ کرنے کی طاقتیں چھین لی جائیں گی، سجدہ کرنے کی طاقتیں چھین لی جائیں گی.
تو یہ سارے کا سارا نقصان ہو جائے گا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی ذات والا جملہ کسی دوسرے کے بارے میں بولا ہوگا۔ ریسرچ اور تحقیق یہ ساری کی ساری اس چیز کے ساتھ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اور کسی نیکی کے کام سے بھی اگر کوئی کسی غلط جگہ پہ جاتا ہے، جیسے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اعتکاف کرنا ہے ایک رات کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک رات کا میں نے اعتکاف کرنا، فلاں جگہ پہ میں نے نظر مانی، فرمایا وہاں کوئی بت شت تھا؟ کہا نہیں۔ بت شت ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہاں کوئی میلہ شیلہ لگتا تھا؟ کہا اللہ کے رسول نے لگتا تھا، یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی مشرکین کے تہوار ہوتے رہے ہوں اور ان تہواروں کو بعد میں ختم کر دیا گیا ہو، وہاں بھی جا کے بندہ نیکی کی نیت سے کوئی نظر نہیں مان سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے دین کو اس طرح شرک سے اور شرک کی امیزش سے پاک کیا۔ جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے تھے طیب الرحمان زیدی صاحب کہ مینوں پھر دربار تے سدوں تو پھر زندہ اتوں واپس لے کے آؤ، کہتے جی تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، فلاں کے لیے جاتے ہیں، مجھے لے کے جاؤ، میں وہ تبلیغ کر کے آؤں جو تبلیغ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے کی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو کان کھول کے سن لو، جن کو تم پوجتے ہو محمد ان کو کبھی نہیں پوجے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا رستہ مبارک اور ہمیں ہمارا رستہ مبارک، سامنے جو مرضی۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی اور حدیث میں ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے اللہ مجھے میرا ابو تو دکھاؤ، تو کہا جائے گا پاؤں میں دیکھو، پاؤں میں دیکھیں گے تو وہ جہنم میں بجو کی شکل میں نظر آئے گا۔ کس بنیاد پہ؟ کفر اور شرک کی بنیاد پہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو، یہ بڑے حساس مسئلے ہیں، بڑی ذمہ داری کے مسئلے، اور انسان اللہ کی قسم اگر اس بات پہ غور کرے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء روئے زمین کے امام ہیں اور اللہ کے رسول کو یہ حکم کیا گیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے ابراہیم کی پیروی کرنی، قَدْ کَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ابراہیم، تم سب کے لیے ابراہیم کی ذات میں عصمت، اتنی بڑی پرسنالٹی لیکن باپ کے کام نہیں آ سکی، تو ہم بھی اپنی اولادوں کے کام نہیں آئیں گے، ہمارے بڑے ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہماری اولادوں کے وہ عقیدہ اور منہج کام آئے گا جو خرافات، بدعات اور شرک کی نجاستوں سے پاک ستھرا، نظیف اور نفیس ہوگا۔ یہ ہم نے دینا، یہ دعوت ہے ہماری، یہ ہمارے سٹیج کا حسن ہے، ہمارے جمعوں کا، ہمارے دروس کا، ہمارے جلسوں کا۔ سال سال بیت جاتے ہیں، عظمت ماں کانفرنس ہو رہی، جہنم کے شرارے، جنت کے نظارے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن قرآن مجید سورہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک سب کا سب اللہ کی توحید کے لیے ہے۔ اب خرافات اتنی ہیں، بد اعتقادیاں اتنی ہیں، ان بد اعتقادیوں کو دور کرنے کے لیے اس منہج کی ضرورت ہے۔ دجال کے فتنوں میں اللہ نے اسی بندے کو استقامت عطا کرنی ہے جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا۔ اللہ ہم سب کا عقیدہ توحید مضبوط کرے۔ خصوصی دعا کریں، ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر